ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں شرکت فرمانے والے احباب ملت و برادران اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یک زبان و یک خیال ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم نور مجسم شفیع امم سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. مال غنیمت کے تعلق سے جمعہ گزشتہ میں گفتگو آپ نے سماعت کیا کہ میدان بدر میں جب اسلام کو فتح ہوئی اور دشمن مارے گئے یا پھر انہوں نے راہ فرار اختیار کی تو ان میں قیدی بنائے گئے. ان کے مال و اسباب جو چھوڑ کر گئے وہ مجاہدین اسلام نے اپنے قبضے میں لیا. جو لوگ قیدی بنائے گئے تھے اس تعلق سے مشورہ ہوا صحابہ کے درمیان. اللہ کے پیارے نبی نے ان سے مشورہ کیا کہ اس میں کیا ہونا چاہیے. الگ الگ رائے آئی. اس تعلق سے جس رائے پہ عمل ہوا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید فرما دی. اور جہاں بہت سے لوگ گرفتار کیے گئے تھے، قیدی بنائے گئے تھے، ان میں ایک اہم شخصیت یعنی بدر کے میدان میں جو لوگ قیدی بنائے گئے ان میں 20 ایسے لوگ تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے، بڑے بڑے لوگ اور پیسے والے دولت مند لوگ.
اب جو سرداری ہی بن کر آیا ہو مکے سے تو لفظ سرداری ہی سے پوزیشن سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ کس وجاہت کے لوگ ہوں گے۔ ان میں ایک حضرت عباس جو رشتے میں میرے سرکار کے چچا، وہ بھی دشمن کی طرف سے سردار قوم بن کر آئے تھے، جنگ لڑنے آئے تھے اور جنگ لڑنے والوں پہ پیسہ خرچ کرنے آئے تھے، بڑی طاقت میں تھے، وہ بھی گرفتار کیے گئے۔ قیدیوں کے لیے جو رائے طے ہو گئی کہ ان کے مال لے لیے جائیں، استعمال میں لایا جائے، تو ان کے پاس بھی بہت پیسے تھے، بڑی دولت تھی، یعنی 20 اوقیہ سونا، ایک اوقیہ 20 درہم کا ہوتا ہے، 20 اوقیہ سونا لے کر وہ آئے تھے اپنے مجاہدین پہ خرچ کرنے کے لیے، اپنے لوگوں پر جو ان کے کفار و مشرکین، ان کے قبیلے کے اور ان کی قوم کے لوگ تھے، ان پہ خرچ کرنے کے لیے اتنی دولت ان کے پاس تھی۔ وہ بھی گرفتار ہو گئے، اور گرفتار ہو گئے تو مشورے کے مطابق ان کے بھی مال و اسباب لے لیے گئے۔ جب لے لیے گئے تو انہیں بڑا ملال ہوا اور وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک تجویز رکھی کہ مال دے دیا جائے، فدیے میں مجھے لے لیا جائے۔ میرے سرکار نے منظور نہیں فرمایا۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن فدیے میں تمہارے 2 بھتیجوں کو تمہیں پیش کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی تعلق سے یہ اپنا پاکیزہ کلام نازل فرمایا۔ آپ شان نزول دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نبی کو مشورہ دے رہا ہے، جو قیدی آپ کے پاس ہیں مصطفیٰ، ان سے آپ فرمائیے، کیا فرمائیے؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یعنی عباس ابن عبد المطلب نے کہا نا کہ ہمارا وہ سب دے دیا جائے اور فدیے میں مجھے لے لیا جائے، یا تو اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیے جو تم سے لے لیا گیا اس پہ ملال مت کرو، اللہ اس سے اچھا تمہیں عطیہ دے گا۔ اور سب سے بڑا عطیہ تو یہ ہوگا، دولت تو ہاتھ کی میل ہے، آتی جاتی رہتی ہے، عطیہ جو ملنے والا ہے وہ یہ کہ انہیں ایمان کی دولت نصیب ہونے والی ہے، کفر سے نکل کر ہدایت کی منزل منیر ملنے والی ہے۔ یہ تو بہت بڑا عطیہ ہے، یہ وہ عطیہ ہے، یہ وہ دولت ہے کہ دنیا میں بھی عزت و سربلندی ملے گی، آخرت میں اس کے صلے میں جنت ملے گی۔ شان نزول دیکھیں، بات سمجھ میں آئے گی۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ آیت، یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے حق میں نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں تھے جنہوں نے جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی، یہ ان میں سے ہیں۔ لشکر کفار کے کھانے کا انتظام ان کے ذمہ تھا۔
اور یہ اس خرچ کے لیے 20 اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے۔ 20 اوقیہ سونا، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ کتنا سونا لے کے آئے اس سے اندازہ ہوگا۔ لیکن ان کے ذمے جس دن کھلانا تجویز ہوا تھا، خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آیا اور قتال میں کھانے کھلانے کی فرصت و مہلت نہ ملی، اس لیے یہ پیسے بچ گئے۔ تو یہ 20 اوقیہ سونا ان کے پاس بچ رہا۔ جب وہ گرفتار ہوئے اور یہ سونا ان سے لے لیا گیا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ سونا ان کے فدیے میں محسوب کر لیا جائے، مگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ ارشاد کیا، جو چیز ہماری مخالفت میں صرف کرنے کے لیے لائے تھے وہ نہ چھوڑی جائے گی۔ نبی نے فرما دیا کہ یہ تو ہماری مخالفت میں لائے تھے نا خرچ کرنے، اب یہ تمہیں واپس نہیں دیا جائے گا۔ اور حضرت عباس پر ان کے دونوں بھتیجوں عقیل ابن ابی طالب، نوفل ابن حارث کے فدیے کا بار بھی ڈالا گیا کہ فدیے میں ان دونوں کو بھی تمہیں دینا ہے۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کیا کروں؟ یعنی سب دولت اب آپ لے ہی لیں گے تو ہم تو بھیک منگے ہو جائیں گے، ہمارے پاس تو کوئی اثاثہ نہیں ہوگا، کچھ پیسہ نہیں ہوگا۔ گویا نبی سے حضرت عباس نے کہا کہ آپ اس حال میں مجھے چھوڑیں گے کہ میں پوری زندگی پھر مکے والوں سے مانگ مانگ کر اپنا خرچ پورا کروں؟ سب اثاثے پر آپ قابض ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر دیکھ رک کر ایک اہم پوائنٹ ہے۔ یہ بظاہر عباس ابن عبد المطلب نے سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا، اس صورت میں وہ یہ چاہتے تھے کہ جب میں اپنی مجبوری بتاؤں گا اور اپنی حالت زار کا ذکر کروں گا تو شاید نبی وہ 20 اوقیہ سونا جس پہ قابض ہو چکے ہیں وہ مجھے حوالے کر دیں۔ لیکن عباس ابن مطلب کو شاید ابھی یہ خبر نہ تھی کہ جو ہمارے نبی ہیں وہ ایسے نہیں کہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہ ہو۔ عباس کو یہ معلوم نہ تھا کہ نبی ہمارے وہ ہیں جو پیٹھ کے پیچھے کی خبر رکھنے کی کیا بات، نبی کی نگاہ نبوت تو ایسی وسیع ہے اور نبی کا علم تو اللہ نے ایسا وسیع رکھا ہے کہ نبی ماں باپ بھی دیکھتے ہیں، ماں قبل بھی دیکھتے ہیں، جو ہو چکا وہ بھی دیکھتے ہیں، جو ہونے والا ہے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ سب تو نبی کی نگاہ میں ہے نا۔ عباس ابن عبد المطلب کی بات کیسے قبول ہو؟ جب انہوں نے یہ معذرت پیش کی نا کہ آپ ایسا چاہیں گے، گویا آدمی کو خیال آ جائے گا کہ ارے بھائی اتنی معذرت کر رہا ہے، سرمایہ چلو واپس کر دو، لوٹا دو۔ لیکن وہ بات میں آ سکتا ہے جسے ماں بعد و ماں قبل کی خبر نہ ہو۔ یہ تو عالم غیب ہیں، انہیں تو خوب خبر ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول نے تبسم فرمایا عباس کی باتیں سن کر، یعنی انہوں نے یہ کہا آپ لے لیں گے تو ہم پھر بقیہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ بھیک مانگ کے آپ یہ چاہتے، یعنی سب کچھ میرا لٹ گیا، برباد ہو گیا، کچھ نہیں ہے۔ تو نبی نے سن کر تبسم فرمایا اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس نے عرض کیا، یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم مجھے اس حال میں چھوڑو گے کہ میں باقی عمر قریش سے مانگ مانگ کر بسر کروں؟ تو حضور نے فوراً تبسم فرما کر ارشاد فرمایا، اے عباس، وہ سونا کہاں ہے جو چلتے وقت تم نے اپنی بیوی کے حوالے کیا تھا اور یہ کہا تھا اے بیوی سے دفن کر دینا، کسی کو خبر نہ ہو، نہ معلوم کیا حال گزرے جنگ کے میدان میں،
میں اگر وہاں کام آ جاؤں تو یہ سونا میرے اولاد میں تقسیم کر دینا۔ اب یہ معاملہ وہ تھا کہ صرف ان کی بیوی جانتی تھی اور عباس جانتے تھے، ان کے علاوہ تیسرے کو خبر نہیں تھی، ان کی اولاد کو بھی خبر نہیں تھی۔ چلتے وقت عباس نے بیوی سے کہا تھا اسے محفوظ کر لو، میں اگر کام آ جاؤں گا تو اولاد میں بانٹ دینا، تمہارا ہے، تمہاری اولاد کی ملک ہے، اور واپس آؤں گا تو میرا ہے۔ بتائیے اب ذرا سوچنے کی چیز ہے نا کہ مکے میں یہ کام ہوا، بدر کے میدان میں آنے سے پہلے یہ کام ہوا، اور ایسے سیپریٹ ماحول میں یہ کام ہوا کہ بیوی اور شوہر کے علاوہ تیسرا جانتا ہی نہیں، اور یہاں معذرت کر رہے ہیں کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں مانگ مانگ کے بسر کروں؟ کوئی اور ہوتا تو کہتا رہے بھائی دے دو ٹھیک ہے، آدھا ہی دے دو، کم سے کم اس کا کام چلے، ہے نہیں؟ لیکن نبی تو عالم غیب ہے نا، ان بدعقیدوں سے پوچھو جو کہتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں پیٹھ کے پیچھے کی۔ بدر کے میدان میں ہے مصطفیٰ، قیدی بنائے گئے ہیں کفار، ان کے پچھلے حالات کو کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو، میرا مصطفیٰ پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کو اللہ نے اپنی عطا سے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ پیغمبر نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ سونا کہاں ہے جس کو تمہارے مکہ مکرمہ سے چلتے وقت تمہاری بیوی ام الفضل نے دفن کیا ہے؟ یہ بھی خبر ہے کس نے کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ یہ بات کوئی اور بتا سکتا ہے؟ یہ نبی بتائیں گے، جس کے پاس غیب کا علم ہے وہی بتائے گا۔ نام بھی بتایا مصطفیٰ نے، یہی نہیں صرف قیاس لگا دیا۔ قیاس میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے، ایک ہوتے نہیں کبھی کبھی بات میں بھپکی ماری جاتی ہے، کچھ لوگ بات میں آ جاتے ہیں، اگر بھپکی ہوگی تو اتنا کلیئر نام بھی تو نہیں بتا پائے گا آدمی، صرف یہ کہہ دے گا رے وہ بچا کھوچا مال کہاں ہے، شاید بھپکی کام آ جائے، لیکن مصطفیٰ بھپکی نہیں مار رہے، یقیناً غیب کا علم ہے، مصطفیٰ کو خبر دے رہے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تم نے نہیں دفن کیا ہے بلکہ تمہاری بیوی نے دفن کیا ہے، بیویوں میں اور کسی نے نہیں بلکہ ام الفضل نے دفن کیا ہے۔ یہ خبر ہے یقینی۔ نبی نے فرمایا کہ ام الفضل نے دفن کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا نبی نے، اور تم ان سے کہہ کر آئے ہو کہ خبر نہیں مجھے کیا حادثہ پیش آئے، اگر میں جنگ میں کام آ جاؤں تو یہ تیرا ہے اور میرے بیٹوں کا ہے، یعنی حضرت عبداللہ عبیداللہ وغیرہ ان کے بیٹوں کا نام ہے، ان کے لیے ہے۔ یہ سن کر ہی عباس حیران ہو گئے، تعجب میں آ گئے، اور حیرت بھرے انداز میں جناب عباس نے مصطفیٰ جان رحمت سے سوال کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے خبر، اور آپ کو کس نے بتایا؟ انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہہ رہے آپ تو ایسے ہی لایانی فضول خیالی بات کر رہے ہیں، ایسا کہاں ہے؟ نہیں، بات سچی ہے تو انکار کی گنجائش ہی نہیں نہ ہے، لیکن یہ حیرت ضرور ہے، بات تو سچی بتا رہے میں نے چلتے وقت ایسا کیا ہے، لیکن سوال ہے کہ انہیں بتایا کس نے؟ معلوم کہ جو اتنی کلیئر خبر، دفن کرنے والے کا نام بھی بتا دیا۔ حیران رہ کر جناب عباس نے پوچھا، پوچھنا جناب عباس کا پوچھنا ہی بتا رہا ہے، اور پوچھنا ہی یقین کی منزل کو طے کر دے رہا ہے کہ اگر یہ بات سچی نہ ہوتی تو آگے کا سوال جناب عباس نہ کرتے بلکہ انکار کرتے، لیکن پوچھنا حضرت عباس کا بتا رہا تھا کہ مصطفیٰ کے باتوں کی تصدیق کر رہے ہیں، اور کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ سرکار آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ یہ سوال ہی بتا رہا ہے نا کہ بات صحیح ہے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے، مجھ کو میرے رب نے خبردار کیا۔ اور علم غیب ہے کیا؟ کوئی اہل سنت کا فرد مصطفیٰ کے علم غیب کو ذاتی نہیں مانتا، ذاتی علم تو اللہ کا ہے،
مصطفیٰ کا علم غیب جو ہے وہ ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا، جب جب جو چاہا اللہ نے مصطفیٰ کو بتا دیا۔ تو عطائی علم ماننے میں پھر شرک کہاں لازم آتا ہے؟ نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں، ہاں مجھے اپنے ذاتی علم سے خبر ہے، ایسا نہیں فرمایا۔ نبی نے جواب میں کیا فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبردار کیا۔ یہ سنتے ہی عباس کے دلوں میں امنگ پیدا ہو گئی اور یقین کا اجالا پیدا ہوا، ایمان کا نور سینوں میں گھر کرنے لگا، کفر کی تاریکیاں کافور ہونے لگیں۔ جناب عباس کی سمجھ میں آج آ گیا کہ واقعی یہ نبی ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نبی کے معنی ہی غیب داں ہوتے ہیں، تو غیب کی خبر دے رہے ہیں مصطفیٰ، اور اس ایک سونے کی خبر نے عباس کے دلوں میں وہ ہدایت کا نور عطا فرمایا کہ جناب عباس مصطفیٰ کے قدم میں آ گئے، کلمہ پڑھ لیا، داخل اسلام ہو گئے، رب کا وہ فرمان صادق آ گیا۔ رب نے فرمایا تو اس سے اچھا عطیہ رب تمہیں عطا کرے گا، اس سے اچھا عطیہ رب تمہیں عطا کرے گا۔ ملا کہ نہیں ملا؟ اس سے اچھا عطیہ مل گیا، رہائی بھی مل گیا۔ اب تو جب اسلام ہی لے آئے نا تو اب تو سب کچھ مل ہی جائے گا نا۔ رہائی مل گئی، قید و بند کا ماحول ختم ہو گیا، اور پھر خود ہی ایمان نہیں لائے۔ ذکر ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ حضرت عباس نے سن کر عرض کیا، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ سچے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر اللہ کے سوا کوئی مطلع نہ تھا۔ اور حضرت عباس نے اپنے بھتیجوں عقیل اور نوفل کو حکم دیا کہ وہ بھی اسلام لے آئیں۔ اس ایک نبی کی غیب دانی نے، علم غیب سے فائدہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی کہہ سکتا ہے علم غیب دیا ہی کیوں، کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو قدم قدم پہ نظر آتا ہے علم غیب کا۔ علم غیب ہی کا تو فائدہ ملا کہ عباس سے نہ کچھ کہنے کی ضرورت پڑی، نہ اسلام کی حقانیت، اسلام کی صداقت، اسلام کی سچائی پہ دلیلیں، بحث و مباحثہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ ایک غیب دانی نے مصطفیٰ کے، ایک علم غیب کی خبر نے مصطفیٰ کے ایمان کا اجالا دے دیا۔ پتہ چلا کہ علم غیب اللہ نے مصطفیٰ کو یوں دیا ہے کہ جب نبی غیب کا جوہر بکھیرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں ایمان کا نور آ جاتا ہے۔ یہ علم غیب کا فائدہ ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے گزرے کہ نبی کی نبوت کی صداقت کو سمجھنے کے لیے ہی نبی سے غیب کی باتیں پوچھتے تھے۔ ابو جہل کا مشہور واقعہ نہیں بھی، کنکری میں لایا، کنکر لایا مٹھی میں، کیا ہے نبی ہیں تو بتائیں۔ مطلب ہی یہ ہوا کہ جو نبی ہوگا وہ غیب داں ضرور ہوگا۔ کفار بہت سے ایسے رہے کہ پوچھتے تھے نبی سے آپ غیب داں ہیں تو بتائیے، اور جب پوچھتے تھے تو نبی ٹالتے نہیں تھے، بلکہ نبی فوراً برملا جواب دیتے تھے، اور ایسا جواب دیتے تھے کہ وہ کبھی ویسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اسی بدر کے میدان میں جب چلے تھے لوگ تو راستے میں ایک شخص ملا تھا نا، پوچھا کہ بھئی تمہارے نبی کہاں؟ نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی ہیں۔ کہا اگر یہ نبی ہیں تو بتائیں ہمارے اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، پوچھو ان سے پوچھو۔ یعنی وہ بھی یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ غیب نبی ہیں تو غیب داں ہوں گے، غیب داں ہوں گے تو اتنا اہم سوال کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ عام آدمی کہے گا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں، تو تجربات کی روشنی میں آدمی کہہ دے گا کہ بھئی اس کے پیٹ میں بچہ ہے، حاملہ ہے۔ اس سے اہم سوال یہ ہوگا کہ اگر بچہ ہے تو نر ہے کہ مادہ ہے، تو وہ بھی کسی تجربے کے تحت، بہت سے تجربات ہوتے ہیں۔ عام آدمی بھی جو لوگ تجربے کار ہوتے ہیں وہ لوگ حمل کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں، اور نر ہے کہ مادہ یہ بھی پتہ لگا لیتے ہیں۔ تو تجربے کی روشنی میں یہ چیزیں بتائی جا سکتی ہیں۔
لیکن نبی سے سوال اس نے تو صرف یہی کیا تھا کہ اگر نبی ہیں تو بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے۔ نبی چاہتے تو کہہ دیتے بھئی اس کے پیٹ میں حمل بچہ ہے، پوچھتا کہ نر ہے کہ مادہ، تو بتا دیتے تو آدمی یہ کہہ سکتا تھا وہ تجربے کے تئیں بتا دیا۔ تجربہ بہت سی چیزوں کا مشاہدہ کرا دیتا ہے۔ نبی نے اس موقع پر، نبی کی حکمت دیکھیے، کیسے فصیح ہے نبی، کیسے حکیم ہے نبی، کیسے دانا ہے نبی، کیسے ذہین ہے نبی، کیسے ذکاوت کے پیکر ہے نبی، کیسے فقاہت کے سرچشمہ ہے نبی، کیسے عقل و شعور کے مالک ہے نبی، اور کیا ذہانت ہے مصطفیٰ کی، دنیا میں کوئی جواب نہیں لا سکتا۔ ایسے موقع پر نبی نے برملا یہ نہیں فرما دیا کہ ارے بھائی تمہارے اونٹنی کے پیٹ میں بچہ ہے، نہ رہ کے مادہ ہے، وہ بھی کچھ بتایا ہی نہیں۔ نبی نے صرف تبسم فرما دیا، اور تبسم فرما کر اپنے غلام، اپنے صحابی سے کہا بتا دو اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ خود نہیں بتایا، اپنے خادم سے کہا کہ بتا دو اس کے پیٹ میں کیا ہے۔ نہ بتانے کے پیچھے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی نہیں بتایا، شاید انہیں معلوم نہ ہو، یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا کہ معلوم نہیں۔ اگر معلوم نہیں ہوتا نا تو دوسرے کے ذمے ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ دوسرے کے ذمے کرنا ہی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ مصطفیٰ صرف اتنا ہی نہیں جانتے کہ اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، کون کون جانتا ہے، سب مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اپنے تو جانتے ہی، یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی خبر اور کس کو ہے۔ اسی لیے تو کہا بھائی بتا دو، خود نہیں بتایا۔ اور جب اپنی صحابی سے حکم فرمایا نا کہ بتا دو کیا ہے، تو اس نے جا کر بتایا کہ بڑے شرم کی بات ہے، تم تو ذلیل ہو جاتے، رسوا ہو جاتے، یہ نبی کی رحمت للعالمین ہے، نبی کا کرم ہے کہ تمہاری عزت کو بچا لیا، تم ایسا سوال کرتے ہو، اس نبی سے کرتے ہو؟ ارے اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے، لیکن وہ نطفہ کہاں سے آیا ہے؟ کسی اونٹ کا نطفہ نہیں ہے، وہ تمہاری بدعمالی کا نتیجہ ہے جو تم نے اس اونٹنی کے ساتھ اپنا منہ کالا کیا تھا۔ یہاں تک مصطفیٰ کے صحابی کو خبر ہے، مصطفیٰ کے صحابی کو یہاں تک خبر ہے کہ نطفہ آیا کہاں سے۔ اور جب صحابی کے علم کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ تو مختار کائنات ہے۔ نبی کو اللہ نے علم غیب دیا ہے، تو اللہ کے پیارے نبی نے جب یہ سونے کی خبر دیا نا، حیران رہ گئے، اور حیران رہ گئے تو کلمہ پڑھ لیا، خود ہی نہیں پڑھا، اپنے دو بھتیجوں سے بھی پڑھوا دیا، اور یہ چچا تھے سرکار کے، لیکن کفر کی منزل میں تھے۔ جب تک کفر کی منزل میں تھے کوئی رشتہ ناتا نہیں تھا، اور نبی کے چچا ہونے کے باوجود ان کو اسی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا تھا جو مشرک اور کافر کے ساتھ کرنے کا خدا کا حکم تھا۔ رشتہ داری کے آڑ میں ایسا نہیں ہوا کہ ان کی رشتہ داری ہے تو ایسا نہ ہو۔ یہ آپ نے سنا ہے نا کہ مکے بدر کے میدان میں یہ ایسی جنگ تھی نرالی کہ ادھر بھتیجا ہے، ادھر چچا ہے، ادھر کوئی ہے، ادھر کوئی، ایک ہی خاندان کے لوگ، اور تلوار چلانا چاہتے تھے، دشمنی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اسلام کی محبت میں تلوار چلاتے تھے۔ یہ حقانیت کی لڑائی تھی، اللہ نے فتح دی۔ بہرحال تو اب آپ نے سمجھ لیا نا، اللہ نے فرمایا کہ وہ مایوس ہو رہے ہیں نا، ان کا سونا 20 اوقیہ جو لے لیا گیا، تو گویا آپ انہیں بتائیے کہ اگر اللہ نے تمہارے دل میں بھلائی جانی تو جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ لے لینے پر ملال مت کرو، یہ تو اصول اور ضابطے کے تحت ہوا ہے، لیکن اللہ اس سے بہتر تمہیں صلہ دے گا، اور صلہ یہ دے دیا کہ ایمان کی دولت مل گئی، اور ایمان کی دولت مل گئی، پھر سرداری ان کو مسلمانوں کی مل گئی، شرافت ملی،
سب لوگ تو جاننے لگے کہ سرکار کے چچا ہیں، پھر صحابہ کے دلوں میں کتنی عظمتیں ان کی بسیں اور کتنی محبتیں وابستہ ہوئیں، یہ سب اس ایمان لانے کے صلے میں اللہ کا انعام ملا جناب عباس کو۔ رب ارشاد فرماتا ہے، ایک تو یہ کہ بہتر تمہیں اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا، اور پھر یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحیم، اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آگے رب ارشاد فرماتا ہے وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، ارے محبوب اگر وہ تم سے دغا چاہیں تو اس سے پہلے اللہ ہی کی خیانت کر چکے ہیں، جس پر اس نے تمہیں تمہارے قابو میں دے دیے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، مہاجرین کے بارے میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے۔ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، اور وہ جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ یہ اللہ نے انصار و مہاجرین میں اتحاد اور اتفاق اور ان میں یکجہتی قائم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو وارث بنا دیا۔ مہاجرین کے وارث انصار اور انصار کے وارث مہاجر، بیٹا باپ خاندان قبیلہ نہیں، یہ ایک دوسرے کے وارث۔ یہ فلسفہ کیوں دیا قرآن نے؟ تاکہ ملک کا اور شہر بدری کا جو مزاج دوری کا بنا ہوتا ہے وہ دوری کا مزاج نہ رہے، بلکہ ایک دوسرے کے وارث ہو گئے۔ حالانکہ یہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں آیت آئی ہے جس سے اس کا حکم منسوخ ہو گیا۔ ابتدا میں انصار مہاجر کے وارث بنا دیے گئے اور مہاجر انصار کے وارث۔ وارث کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ مہاجر کی جائیداد میں سے انصار وارث ہو سکتا ہے بیٹا، اور انصار کی جائیداد میں سے مہاجر وراثت لے سکتا تھا۔ یہ بہت ہی ٹف قانون ہے اور ایسا ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ابتدا میں ایسا ہوا صرف ان میں میل جول کو بڑھانے اور ان کی رشتہ داریوں کو مضبوط کرنے اور ان کی قرابت داری کو استحکام بخشنے اور ان میں یکجہتی کا ماحول بنانے کے لیے اللہ نے یہ ضابطہ دیا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اور اب ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اور جو ایمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہیں ان کا ترکہ کچھ نہیں پہنچتا، حتی یہاجروا، جب تک ہجرت نہ کریں۔ وَإِنِ اسْتَنْصُرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے، مگر ایسی قوم پر کہ ان میں معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ یہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ کافر و مشرک آپس میں وہ ایک دوسرے کے وارث بن چکے تھے، اتنا ان کے اندر یکتائیت اور اتنا ان کے اندر یکجہتی تھی، تو اللہ نے اس کے جواب میں یکجہتی قائم کرنے کے لیے انصار و مہاجر کو ایک دوسرے کا وارث بنا دیا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی
وہی سچے ایمان والے ہیں۔ انصار اور مہاجر ان دونوں میں کچھ لوگ لڑے، کچھ لوگوں نے مدد کیا، وہ تو واضح ہے۔ جو لوگ مکے سے آئے مہاجر، ان کی مدد مدینے والوں نے کیا۔ یہ انصار، اللہ نے ان سب کے لیے فرما دیا قرآن میں کہ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ قربان جائیے ان کے ایمان پر۔ ہمارے اور آپ کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ان کا وہ ایمان ہے کہ قرآن ان کے ایمان کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ وہی سچے ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والے ہی نہیں، یہ تو اعلان ہو گیا، ساتھ میں رب نے فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور ان کی عزت کو روزی، اور عزت کی روزی بھی اللہ انہیں دینے کا وعدہ قرآن میں کر رہا ہے۔ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم، بات کو ایمان لائے، اور جو بات کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ یعنی بعد میں ہوا نہیں، ہجرت کئی طبقے میں ہوئی۔ کچھ لوگ تو ابتدا میں ہی مکہ چھوڑ کر مدینے آ گئے، اور ہجرت بھی 3 طرح کی ہوئی۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے، کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے اور حبشہ سے پھر مدینہ آئے، اور کچھ لوگ صلح حدیبیہ کے بعد مکے سے مدینے کو آئے۔ یہ سب مہاجر ہیں، 2-3 قسم کے ہیں، لیکن ان میں کسی کا درجہ نیچا اونچا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور جو بات کو ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور رب نے ارشاد فرمایا اور رشتہ دار والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو اس انصار و مہاجر کی وراثت کا حکم منسوخ کرتی ہے۔ بعد میں یہ آیت جب نازل ہو گئی کہ اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، اس آیت نے اس کا حکم منسوخ کر دیا۔ مطلب منسوخ کا یہ ہے کہ اس آیت پر عمل نہیں ہوگا، تلاوت جاری رہے گی، اس آیت پہ عمل ہوگا۔ اب مہاجر انصار کے وارث نہیں ہوں گے، انصار مہاجر کے وارث نہیں ہوں گے۔ کیسے؟ ہجرت اور مدد کی بنیاد پر، ہجرت اور مدد کی بنیاد پر وارث نہیں ہوں گے، لیکن قرابت داری قائم ہو جائے اور مہاجر کی شادی انصار سے ہو جائے اور پھر مہاجر کا بیٹا ہو تو انصار میں نانیالی حق وہ لے سکتا ہے، یہ مطلب ہو، یعنی اس طرح کی وراثت جاری رہے گی۔ لیکن وہ جو اللہ نے پہل وراثت کا ضابطہ دیا تھا اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ نزدیک ہیں اللہ کی کتاب میں، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ سورہ پاک جو سورہ انفال چل رہی تھی، مسلسل کئی جمعوں سے آج اس سورہ پاک کا اختتام ہوا ہے، اور انشاءاللہ اب جمعہ آئندہ میں سورہ توبہ کی شروعات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔